بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کرتے ہوئے اس کی کچھ نمازیں چھوٹ جائیں، فوت ہو جائیں، پھر وہ گھر آنے کے بعد اپنے گھر پر رہتے ہوئے ان نمازوں کو، جو نمازیں سفر میں چھوٹی ہیں، ان کو وہ ادا کرنا چاہتا ہے، تو وہ کتنی رکعت ادا کرے گا؟ وہ پوری رکعتیں پڑھے گا یا آدھی پڑھے گا؟ کیسے اس نے یہ نماز ادا کرنی ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو سفر کرتے ہوئے کچھ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، یعنی کہ اس کی کچھ نمازیں سفر کی حالت میں فوت ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتی ہیں، اگر وہ ان کو گھر پہ رہ کر ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وہ قصر ہی پڑھنی ہوں گی، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہی پڑھنی ہوں گی، پوری نہیں پڑھنی ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو گھر پر ہے اور گھر پر رہتے ہوئے اس کی کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کی کچھ نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، لیکن وہ شخص پھر سفر میں نکل جاتا ہے اور سفر میں وہ چاہتا ہے کہ جو میری نمازیں گھر پر چھوٹی ہیں، گھر پر جو میری نمازیں فوت ہو گئی ہیں، میں ان کو پڑھ لوں، ان کو ادا کر لوں، تو کیا وہ قصر میں، یعنی کہ وہ تو سفر میں ہے، تو اب سفر میں کیا وہ پوری نمازیں پڑھنی پڑیں گی جو گھر پر چھوٹی ہیں، یا آدھی پڑھنی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس شخص کو، کیونکہ وہ نمازیں اس کی مقیم رہتے ہوئے چھوٹی ہیں اور ان کا اتمام کرنا ضروری ہے، لہٰذا وہ نمازیں جو اس کے گھر پر رہتے ہوئے چھوٹی ہیں، اگر ان کو سفر میں پڑھنا چاہے، سفر میں ادا کرنا چاہے، تو اس کو وہ نمازیں پوری پڑھنی ہوں گی۔ یعنی جو نماز سفر کرتے ہوئے آپ کی چھوٹ جائے، اگر آپ اس کو مقیم رہتے ہوئے، یعنی کہ گھر پر آ کر اگر آپ ان کو ادا کرنا چاہیں تو آپ کو قصر پڑھنی ہوں گی، اور جو گھر پر رہتے ہوئے، مقیم رہتے ہوئے آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں، آپ ان کو سفر میں پڑھنا چاہیں تو پھر آپ کو وہ پوری پڑھنی ہوں گی، پھر وہ آپ کو 4 رکعت والی 4 پڑھنی ہوں گی، اور اسی طریقے سے 3 والی تو 3 پڑھنی ہے، 4 رکعت والی 4 ہی پڑھنی ہوں گی۔ تو یہ مسئلہ تھا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو دین کی نسبت سے اور دین کے تعلق سے اور دین کی محبت اور دین کی لگن، دین کی تڑپ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو قرآن و حدیث کے راستے پر چلنے والا بنائے، قرآن و حدیث کو سمجھ کر اور قرآن و حدیث کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے، ان کو اپنی زندگی میں ڈھالتے ہوئے ہمیں یہ زندگی گزارنے کی اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی اور آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔